والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں ہم نماز کے حوالے سے احکام پڑھ رہے ہیں، تو اس میں باب لائے ہیں کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کیا عمل جو ہے وہ جائز ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اس میں پہلے باب میں فرماتے ہیں باب استعانۃ الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھ سے مدد لینا ایسے کام میں جو کہ نماز سے ہی جس کا تعلق ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے حوالے سے اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے، مطلب کہ کھجانا ہے، خارج کرنی ہے کوئی چیز، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابو اسحاق کے بارے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سر پہ اپنی ٹوپی رکھی اور اتارا اس کو، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے بازو اوپر کیا، یعنی قمیض یا جو پہنا ہوا تھا، تاکہ وہ اس کو خارج کر سکیں، کھجا سکیں یا کپڑے کو ٹھیک کر سکیں۔ یعنی یہاں پہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ لازمی ہیں، ایک دو طرح کے عمل ہو سکتے ہیں نماز کے دوران۔ ایک تو وہ عمل ہیں جو کہ نماز کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے کہ نماز میں آپ کو کرنا ہے، اور ایک وہ عمل ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ تو نماز کی ضرورت تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، کسی وجہ سے لوگ چھٹ گئے، جگہ ہو گئی، تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ تو آپ آگے چلے جائیں گے، تو وہ یہ عمل آپ نے کیا، اس میں یہ نماز کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ہے، تو اس میں یہ کرنا جائز ہے۔ اس کو اسی طرح جو ہے صف ملانی ہے، جگہ نہیں خالی ہے تو کوئی نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جگہ ملا لیں، اس کو صف کو خالی نہ چھوڑیں، تو یہ بھی اسی کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح وہ جو عمل ہے، یا امام کو جیسے کچھ ہو گیا، گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ چلا گیا، تو پھر اس کی جگہ کوئی لے گا تو وہ عمل ہوگا۔ تو یہ وہ عمل ہیں جن کا تعلق نماز سے ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی عمل کرے تاکہ وہ نماز باقی لوگوں کی خراب نہ ہو، نماز صحیح رہے۔ دوسرا وہ عمل ہے جو ہماری اپنی ضرورت ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جیسے کہ عام دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خام خواہی کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، کہ نماز ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کبھی وہ داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اور کوئی چیز یاد ہو گئی اس کو مصروف ہو گئے، اس طرح وہ کام میں لگ جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو یہ آدمی نماز میں وہ پوری طرح شامل نہیں ہے، یا اس میں نماز میں اس کا دل نہیں لگ رہا، تو وہ اس طرح اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو کہ انسان کی ضرورت ہے، جیسے کہ چیز نے کاٹ لیا ہے یا خارش ہو رہی ہے جسم میں، تو وہ ہے کہ اس کے وجہ سے وہ پریشان رہے گا، خارش ہوتی رہے گی اور محسوس کرتا رہے گا، اور اگر وہ نہیں کھجائے گا تو پھر وہ پریشانی ہوگی، اس کو نماز اس کی ڈسٹرب ہوتی رہے گی، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا یہ کام کر لے، اس کی ضرورت کے مطابق جو بھی مسئلہ ہے اس کو پورا کر لے جو لازمی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں علی کا بتایا کہ انہوں نے اپنا جو پہنے ہوئے تھے قمیض اس کو اوپر کیا تاکہ اس میں خارج کر سکیں اپنے جسم پر، یا کپڑا جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے انسان کو، کہ چادر اوڑھی ہوئی ہے سردیوں میں جیسے اوڑھتے ہیں، تو وہ اس کو آپ بار بار اتر رہی ہے، تو یا اتر گئی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا اس کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ کام ہیں جو کہ انسان کی اپنی ضرورت کے ہیں، لیکن معمولی کام ہے، لمبے کام نہیں ہے۔ کوئی بڑا کام ہو، زیادہ ہو، جس میں انسان کے لیے وہ وقت لگتا ہے، تو وہ اس میں خیال کرنا چاہیے کہ اس سے نماز خراب نہ ہو۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو معمولی نوعیت کی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ باہر سے آئیں، تو دروازہ قبلہ رخی تھا، تو آپ گئے اور اس کی کنڈی کھول دی اور وہ اندر آ گئی نماز کے دوران ہی، پھر آپ نے نماز شروع کر دی اپنی۔ تو یہ چھوٹا سا کام تھا، وہ اب وہ باہر کھڑی رہتی گلی میں یا باہر دروازے سے باہر، اور آپ نماز اب تک ختم کرتے، آپ بھی بے چین رہتے، پریشان رہتے، پتہ نہیں کون ہے، وہ بھی پریشان رہتی، لیکن آپ سمجھ گیا عائشہ ہی آئیں، ظاہر وہی آئیں گی، تو پھر جلدی سے جا کے آپ نے کنڈی کھول دی اور وہ اندر آ گئی۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جو ضروری ہیں، بلا ضرورت نہیں ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لائے ہیں کہ وہ جو نماز میں بات کرنے کو جیسے کہ منع کیا گیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے
جب کہ وہ نماز میں ہوتے تھے، یعنی یہ شروع کا واقعہ ہے، تو آپ سلام کا جواب دیتے۔ تو جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے، یعنی حبشہ سے واپس آئے، تو ہم نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، ہمیں سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے تو آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے ہمیں، اور اب آپ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ شغلا، آپ نے فرمایا کہ نماز کی اپنی مشغولیت ہے، نماز کی اپنی مشغولیت، اب اس میں جائز نہیں ہے کہ اب میں تمہارے سلام کا جواب دوں۔ تو ابراہیم نخعی جن کی بات راوی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں، اگر آپ کوئی سلام کرے اور آپ نماز میں ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ارد فی نفسی، میں اپنے دل ہی میں جواب دے دیتا ہوں، زبان سے نہیں کہتا، دل میں وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے یہ چیز جائز تھی کہ کوئی سلام کرے تو پھر وہ وعلیکم السلام کہہ دے، اس نمازی وعلیکم السلام کہہ دے تو اس کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن بعد میں جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو منع کر دیا گیا، جب ہم نے سلام کیا بھی تو آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو جائز نہیں رہی، اور جب آپ سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی اپنی مصروفیت ہے۔ تو بیرونی مصروفیت جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سلام کا جواب نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، کوئی خطرناک کوئی چیز، کوئی نقصان، کوئی زلزلہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ جواب نہیں دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں جواب دے سکتے ہیں اگر وہ شخص موجود ہے تو۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی یہ شروع کا جو زمانہ ہے، ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، بات چیت آپس میں گفتگو ہو جاتی تھی نماز کے دوران ہی، کوئی بھی اپنا ساتھی جو اپنے ساتھی سے بات کر لیتا تھا اپنی ضرورت کے مطابق، تھوڑی بہت بات چیت، تو نہیں کہ وہ گپ شپ ہو رہی ہو پوری، تھوڑی بہت بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا خیال ہے، کیا حال ہے، اس طرح کی بات کوئی پوچھ لی۔ تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تو فأمرنا بالسکوت، تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب یہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ خاموش رہو، اور اس آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز جو کہ عصر کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پوری طرح عبادت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے قوموا للہ قانتین جب آ گئی تو اب یہ ہے کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب کوئی بات نہیں کرے گا، پوری طرح عبادت میں مصروف رہیں گے، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ فأمرنا بالسکوت، اور ہمیں پھر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا کہ اب بولنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی کسی سے سلام دعا نہیں کرے گا، کوئی کسی قسم کی مصروفیت نہیں ہوگی، خاموش کھڑے رہنا ہے امام کے پیچھے، اور اس کے پیچھے اقتداء کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جو کہ نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد لاتے ہیں کہ باب التصفیق للنساء، تو وہ ہے اس معاملے میں کہ جب امام کو غلطی کرے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ تالی بجائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ یہ کام جو ہے کام ہے، یہ ظاہر ہے اس کی اجازت دے دی گئی کہ امام اگر غلطی کرتا ہے تو پھر اس چاہیے جو مقتدی ہیں کہ وہ پھر اس کو تنبیہ کریں، سبحان اللہ کہیں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کوئی، تو وہ اس کا اعادہ کر دے یا واپس چلا جائے، جو بھی اس نے ہے وہ اس کو سنبھال لے اس سچویشن کو۔ اور عورتیں بھی ہیں اگر، تو وہ کیا کریں گی، تو وہ پھر تالی بجائیں گی۔ اس کو تالی سے مراد وہ کیا ہے طریقہ، کہ وہ یہ تالی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ تالی ہے، یہ اس طرح وہ الٹے ہاتھ پر، تاکہ اس میں وہ موسیقیت یا نغمگی نہیں پیدا ہوتی جو اس میں ہے، اس میں صرف آواز آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں جو آواز بھی زیادہ ہے، اور یہ ایک وہ کہہ لیجئے کہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے، تو لہذا پھر وہ عورتوں کے لیے کہ وہ بولیں گی نہیں، سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ یہ کام کریں گی صرف کہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر ماریں گی، تو اس سے پھر امام کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا سا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی ضرورت ہے،
نماز کی ضرورت ہے، امام کو بتانا ہے کہ وہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ اس میں اس کو صحیح کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادت امرأۃ ابنہا وہو فی صومعۃ، کہ ایک عورت نے، آپ یعنی پرانی جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان میں سے جو واقعات بیان کرتے تھے اس میں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور بیٹا جو تھا وہ اپنی عبادت گاہ میں تھا، جو بھی ان کی عبادت گاہ تھی اس میں تھا، تو اس نے آواز دی کہ یا جریج، قال اللہم امی و صلاتی، تو اس نے وہ سوچنے لگا میں کیا کروں، ادھر ماں آوازیں دے رہی ہے، ادھر نماز ہے، اب میں کیا اختیار کروں، نماز چھوڑوں تاکہ ماں کی آواز سنوں، یا میں نماز جاری رکھوں اور پھر ماں کو رہنے دوں۔ قالت یا جریج، پھر جو آواز دی اس نے اے جریج، تو اس نے یہی کہا اللہم امی و صلاتی، طرف ماں ہے طرف نماز ہے، تو پھر اس کی آواز آئی قالت یا جریج اللہم امی و صلاتی، وہ یہی سی وہ کشمکش میں رہا کہ اب میں کیا کروں کہ ماں کی بات سنوں یا نماز کو جاری رکھوں، وہ اسی میں لگا رہا، تو آخر اس نے کہہ دیا، ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجہ المیامیس، کہ اللہ جریج کو موت نہ آئے یہاں تک کہ وہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے، اتنی سخت اس نے بد دعا دے دی اس عورت، اس ماں نے۔ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، تو وہاں پر کیا، جہاں پہ یہ عبادت گاہ تھی اس کا، یہ جو بھی معبد تھا، جو جگہ تھی، وہاں پہ ایک وہ عورت آیا کرتی تھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چراتی تھی آس پاس کے علاقے میں، تو اس کے ہاں بچہ ہو گیا، تو اسے جب پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی، کہ یہ وہی جریج کا بیٹا ہے، اسی سے اس نے بدکاری کی ہے اور یہ اسی کا بیٹا ہے یہ۔ تو جب جریج سے پوچھا گیا کہ اس طرح سنا گیا ہے کہ تمہارا وہ بیٹا ہے، وہ جو عورت ہے اس نے جو بکریاں چراتی تھی اس نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہے یہ، تم نے بدکاری کی ہے، تو اس نے کہا کہ این هذه التي تزعم ان ولدها لی، تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے عورت جو یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے، قال یا بابوس من ابوک، قال راعی الغنم، تو وہاں پہ پھر اس نے آ کے جب لائے گئے اس بچے کو بھی اس کی ماں کو بھی، تو اس نے پوچھا پھر جریج نے کہ اس بچے سے کہ بچے بتاؤ تیرا باپ کون ہے، جبکہ وہ بچہ گود میں تھا، چھوٹا تھا ابھی، تو اس نے کہا کہ راعی الغنم، بکری کا چرواہا، یعنی جو وہیں پر کوئی چرواہا تھا اس سے کوئی بدکاری اس نے کی تھی اس عورت سے، اس کا بچہ تھا۔ تو یہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے گود میں، ماں کی گود میں بات کی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ایک یہ آتی ہے، ایک اور دوسرا جو واقعہ آتا ہے وہ جو کہ وہ اصحاب الخندق جو آتا ہے اس میں سورہ بروج میں، اصحاب الاخدود، جی ہاں وہاں پر آتا ہے ذکر ایک بچے کا اسی طرح، تو یہ ہے 3 ذکر آتے ہیں، یہ ہے جریج کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ یہ جو جریج ہے اتنا بڑا، جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ جریج نے یہ کام کیا ہے تو اتنے غصے میں آئے کہ سارا اس کا جو صومعہ تھا یا اس کا جو عبادت گاہ تھی وہ ساری انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، توڑ دی، ساری ختم کر دی۔ تو وہ جب پتہ چلا بعد میں کہ سب جھوٹ تھا، اس عورت نے جھوٹ بولا، ایک الزام لگا دیا اس شخص پہ، تو اپنی طور پہ عبادت گزار تھا اور لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے، لیکن اس نے اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی۔ تو پھر جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہ عورتیں اور دیکھ رہی تھیں، جو بدکار عورتیں تھیں وہ سب دیکھ رہی تھیں کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے جب کہا کہ تمہیں ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے، یہ میری ماں کی بد دعا ہے کہ اس نے بد دعا دی تھی مجھے کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی نماز میں اور اپنی نماز میں لگا رہا، تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ یہ اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ ان بد کردار عورتوں کو نہ دیکھ لے، تو آج وہی میرے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دکھا دیا کہ اس کی جو یہ براءت تھی وہ سامنے آ گئی،
وہ بالکل بری ذمہ ہو گیا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں تھا، وہ کسی اور شخص سے ملوث ہوئی تھی وہ عورت، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ وہاں پہ ہوا تھا۔ تو لہذا یہ غلطی بھی معلوم ہو گئی سب کو کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ بہر اصل چیز جو بتانا چاہتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر ماں اگر بچے کو اس طرح بلاتی ہے، بیٹے کو بلاتی ہے، تو بیٹے کے لیے چاہیے کہ وہ پھر نماز، اگر نفلی نماز ہے تو چھوڑ دے نماز کو ترک کر دے اور ماں کی بات سن لے، کیونکہ ماں کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ نے مقام دیا ہے اس کو، تو لہذا اس پر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی نماز میں ہی لگا رہے، خاص طور پہ اگر نفلی نماز ہے۔ فرض نماز ہے تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے مختصر کر دے اور اس کے بعد جا کے بات سن لے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں باب مسح الحصى فی الصلاۃ، کہ نماز میں کنکر درست کرنا یا جگہ صاف کرنا، اس کے بارے میں معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا جو اس طرح زمین کو اس طرح صاف کر رہا تھا جو سجدے کے وقت، تو آپ نے کہا اگر تم نے کرنا ہی ہے تو صرف ایک مرتبہ کر سکتے ہو۔ تو یعنی یہ اس حوالے سے ہے کہ جہاں پہ کھلا میدان ہے یا کھلی جگہ ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں مٹی ہے، کنکر ہیں، پتھر ہیں، ریت ہے، تو آدمی جب سجدہ کرے گا ایک طرح سے بے چینی سی محسوس ہوگی، اس کی پیشانی پہ بھی لگے گی مٹی، تو اگر وہ صاف کرنا چاہے تو اس کو صاف کرنے کی اجازت دی ہے، اتنا سا عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو صاف ہی کرتا رہے، پہلے جلدی سے پہلے صاف کرے اس کے بعد جا کے سجدہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ٹیشو لے لے یا رومال لے کے یا کسی کپڑے سے پہلے صاف کرے جگہ کو اور اپنے نماز کے دوران ہی اور پھر سجدہ کرے، تو یہ غلط ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کرنا ہی ہے تو ایک دفعہ کر لو، بس ایک دفعہ ہاتھ پھیر لو، جگہ صاف ہو جائے گی، تو سجدہ کر لو۔ پھر اگر کوئی لگ بھی گئی تو بعد میں پیشانی صاف کر لینا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ نماز میں بیٹھے تم یہی صاف کرتے رہو کہ جگہ کو مٹی سے صاف کروں یا کپڑے سے صاف کروں یا اور کچھ لے کر آؤں یا ٹیشو دیکھوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجازت یہ دے دی گئی کہ صرف ایک مرتبہ۔ اسی طرح عمل کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے شیطان کی بھی کتنی بڑی جرت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کرنا چاہا نماز میں اس نے، تو فرماتے ہیں کہ اس نے یہ مجھ پر اس طرح حملہ کیا۔ اور دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جنوں میں سے ایک عفریت، بہت ہی سخت قسم کا شدید کوئی جن تھا، وہ آ گیا اور اس نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے نماز خراب کرنا چاہی میری، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، تو پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، گردن سے پکڑ کے اس کو میں نے گردن اس کی گھونٹنی شروع کی، گلا گھونٹنا چاہا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے مسجد کی جو ستون ہیں ان کے ستونوں سے باندھ دوں، اس کو، اس شیطان کو باندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور پھر تم سب لوگ دیکھو اس کو کہ یہ ہے وہ شیطان، تاکہ سب مسلمان جو ہیں وہ سب اس کو دیکھیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا تھی، ان کی جو بات تھی وہ یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ میرے بعد یہ حکومت، یہ اقتدار میرے بعد کسی اور کو مت دینا۔ اس نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جسے قرآن نے بتایا ہے ہمیں کہ کس طرح ان کے لیے ہر چیز مسخر کر دی گئی تھی، جن ہیں، انس ہیں، پرندے ہیں، اور ہر چیز جو ہے مسخر تھی ان کے لیے، تو تسخیر اللہ نے ان کے لیے کی تھی۔ تو اسی لیے فرمائے کہ وہ جب دعا کی تھی کہ اب یہ اور کسی کو نہ ملے، تو اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پھر وہی میرے ہاتھ میں بھی آ جائے، کہ مجھے بھی وہی طاقت حاصل ہو جائے کہ میں اس جن کو، اس شیطان کو پکڑ لوں اور اس کو باندھ دوں اور لوگ اس کو دیکھیں، تو یہ اس کی مخالفت ہو جائے گی، تو میں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ذلیل کر کے اس کو چھڑوا دیا، چھوڑ دیا، پھر وہ چلا گیا، دفع ہو گیا۔ تو یہ ہے مام بتانا کہ یہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کام کیا ہے کہ اس کو جو شیطان جو آپ کو تکلیف دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اس کو گلے سے اور اس کو گلا گھونٹنے لگے تھے،
اور بعد میں آتا ہے کہ اس کے حتیٰ کہ اس کی جو تھوک تھا، زبان کا لعاب تھا، وہ بھی میرے ہاتھ پہ گرا ہے، میرے ہاتھ پہ گرا، کتنی مضبوطی سے میں نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ لیکن یہ بات جو یاد آئی سلیمان علیہ السلام کی، تو میں نے اس کو کہا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کا جانور بندھا ہوا ہے، وہ بھاگ نکلا، پھر کیا کرے اب وہ؟ تو قتادہ تو یہی کہتے ہیں اگر کوئی جیسے کہ کوئی چور ہے، کوئی کپڑا لے گیا کسی کا، کوئی چیز لے گیا، تو کیا کرے اب؟ وہ جانے دے، اس کی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے اپنا موبائل رکھا تھا، وہ اٹھا کے کسی نے نماز میں کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں لے جاؤں، اس کی کوٹ میں سے، اس کی جیب میں سے، یا ویسے نکال لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے اور چور کا پیچھا پکڑے اس کو کہ وہ اس کا موبائل لے کے بھاگ رہا ہے۔ تو اسی میں بھی جو حدیث لائے ہیں، واقعہ جو لے کر آئے ہیں، ازرق ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں تھے، خوارج سے ہماری جنگ ہو رہی تھی، اور اسی میں ہم وہاں پر ایک دریا کے کنارے تھے، پانی خشک ہو چکا تھا اس نہر میں یا دریا میں، تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا وہاں پر اس کے قریب ہی، اور اس نے اپنی جو گھوڑے کی جو لگام تھی وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کہ بھاگ جائے گا یہ تو نماز میں ہے اور گھوڑے کی وہ لگام پکڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ گھوڑا جو تھا، یہ جانور، وہ بھاگنے کی فکر میں تھا، وہ ایک کشمکش ہو رہی تھی، وہ بھاگ رہا ہے، یہ پکڑ رہا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہ کھینچ رہا ہے، وہ اسی میں ہی نماز ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے وہ چلنے لگا، اب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پر، گھوڑا کہاں جائے گا، ظاہر گھوڑا طاقتور تھا، وہ اس نے کھینچ لیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نماز میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آخر اس نے جب دیکھا وہ بھاگنا ہی شروع کر دیا اس نے، تو اب کیا کروں؟ تو خیر نماز چھوڑی اس نے، پھر وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس کو پھر لے کر آیا، پکڑا اور لا کے باندھا، اور پھر اپنی نماز پوری کی۔ تو کسی نے کہا، پھر جو خوارج جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ شیخ، یہ بڑے میاں، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں، یہ نماز ہو رہی ہے، یہ گھوڑا پکڑ رہے ہیں اپنا، یہ کیا کر رہے ہیں تم اس پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بات سن لی کہ لوگ مجھ پہ یہ باتیں بنا رہے ہیں، تو کہا میں نے بات سن لی ہے، اور جب سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد سے کسی نے مجھ پر ایسی بات نہیں کی۔ وہ صحابی تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ وہ کہا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں شریک ہوا ہوں، میں معرکوں میں، جہاد میں شریک ہوا ہوں، 7-8 اس میں، اور میں نے جو دیکھا ہے آپ کی آسانی کتنی تھی، آپ اس معاملے میں کتنی آسانی کا سلوک کرتے تھے، کوئی آپ وہ اتنی مشکل نہیں تھی۔ تو میں اسی بارے میں تھا کہ اپنے جانور کے ساتھ میں کیا کروں، کس طرح میں اس کو میں ایڈجسٹ کروں، اس کو لوں یا نہ لوں، کہ یہ کہیں سے چھوڑ دوں تو یہ چلا جائے گا، اپنے کسی طرف بھی چلا جائے، چاہے وہ اپنے وہ جہاں باڑا ہے، استبل ہے، وہاں چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، تو یہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور میرا گھر دور ہے، اور پھر میں نے اگر نماز میں جاری رہتا، اس کو چھوڑ دیتا تو میرے لیے مشکل ہوتی، پھر میں کہاں سے اس کو پکڑتا جا، سب مسائل ہوتی، اسی لیے پھر میں نے نماز چھوڑ دی اور اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ بھی اسی بات سے یہ معلوم ہوئی کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے جہاں پہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی، پرابلم ہو جائے گی، تو پھر وہ نماز کی قربانی دے سکتا ہے، اس کو پکڑ لے، اپنی اسی چیز کو سنبھال لے، کر لے، تو پھر تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو اسی طرح پھر نماز میں بھی اس طرح آتا ہے کہ جیسے کہ تھوک آ گیا ہے، تو اس میں بھی وہ جو حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو اس طرح تھوک آئے، بلغم آئے، کوئی چیز ہو، تو پھر وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے یا بائیں طرف اس کو تھوک سکتا ہے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، اب جب کہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پکے فرش ہیں، وہاں آپ تھوک بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اتنی ضرورت بھی ہے کہ آپ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، نماز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ آپ اپنی رومال ہے، ٹیشو ہے، کوئی بھی چیز نکال سے وہ کر لیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نماز بھی آپ کی خراب نہیں ہوگی، چھوٹا سا کام ہے وہ ہو جائے گا، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ اس میں چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔